بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني بحري هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے محبت نہ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سے یہ سارے ذرا لبنا حضور سے درود شریف پڑھنا ہے کہہ رہا ہے کسی دی مدح حسن سارے محبت الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا والدیک والکا واصحابک یا خاتم المرسلین میرے ویرے ہو منگدا دعا بیٹھا وہاں جاؤں میرے ویرے ہو منگدا دعا بیٹھا نہ لنگھنا ایسے راستے تائیو گھر نو سجا بیٹھا محبت نہ سارے بولو نہ لنگھنا ایسے راستے تائیو گھر نو سجا بیٹھا
تیرے کوچے دوا میری تیرے ہاتھ وچ شفا میری تیرے کوچے دوا میری تیرے ہاتھ وچ شفا میری میں نبضاں تیرے تو پلے ہزاراں نو وکھا بیٹھا میں نبضاں تیرے تو پلے ہزاراں نو وکھا بیٹھا نہ لنگنا ایسے رستے تائیوں گھر نو سجا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور فخر دو عالم باعث تخلیق کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا تاجدار نبوت و رسالت تاجدار انبیاء شافع روز جزا سیدنا و مولانا و ملجانا و آقانا محمد المصطفیٰ۔ بالکل سادہ کر دو عثمان بھائی، بالکل سادہ کر دو۔ آپ کی ذات والا صفات پر لاکھ کروڑ بے شمار درود و سلام ہو۔ یہ کوئی نہیں چل رہی ہے جی، بالکل سادہ کر دو۔ ان کی ذات ایسی ذات بابرکات ہے کہ جس نے انسانیت کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم کیوں نہ احسان اور شکر کریں اس ذات کا جس نے ہمیں بتوں سے پیچھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ لب کشائی کروں گا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو حق کہنے کی، حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہے جب وہ اپنے احسان کرنے والے کا شکر ادا نہ کرے تو ہم اسے انسان نہیں کہتے، ہم اسے بے وفا پتہ نہیں کیسے کیسے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن جس نے ہمیں ایک اللہ کی پہچان کروائی، جس نے ہمیں اللہ کے ساتھ ملایا، جس نے ہمیں ادب سکھایا، جس نے ہمیں دنیا کے معاشرات میں رہنے کے آداب سکھائے، والدین کی عزت اور آبرو سکھائی، بہن بھائیوں کی، دوست احباب کے حق حقوق بتائے، پھر اس کا حق بدرجہ اولا بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انسان کو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ ہے اس کا دین، اور حق جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔
اللہ نے انسان پر سب سے بڑی جو رحمت کی ہے وہ اس دین کے صدقے کی ہے۔ اس اسلام ہمیں عطا کر کے اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اس دین کو جب ہم نے قبول کر لیا، مان لیا، پھر ہمارا ذہن بن گیا، پھر ہماری سوچ بن گئی، پھر ہمارا ایک نظریہ بن گیا کہ بس ہم نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے علاوہ کلمہ پڑھنے کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس چیز نے ہمیں ہر جگہ پر، ہر فورم پر، ہر جگہ پر ذلیل کیا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، ہم نے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی، فقط اس بات پہ اڑ گئے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ہم فارغ ہو گئے، اب جنت کی سند پکی ہے۔ جنت کی سند ان کو اللہ نے دی ہے جنہوں نے اپنے محبوب کی خاطر اپنا تن من قربان کیا ہے، وہ صحابہ کرام کو سند ملی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جن کی آنکھیں بظاہر تو پرنم ہیں اور ان کے قلم امت کے مصائب پر نوحہ خواں ہیں، اور ان کے دل بظاہراً انسانوں کی محبت سے سرشار ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، اسلام لانے کے باوجود بھی انہوں نے امت کی عمارت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک رشتہ جو مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور اس پوری اسلام کی عمارت کی بنیاد جس پہ چیز پہ قائم ہے وہ محبت رسول ہے، عشق مصطفیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر یہ نہیں تو لاکھ کلمے پڑھتے رہو، اللہ کو تمہارے کلمے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ یہ مسلمان کسی بھی طرز پر اپنے نبی سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر انہوں نے ایک چال چلی جو ان کی چال کامیاب بھی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کے جو علماء ہیں، جو اس امت کو اپنے نبی کی محبت کا درس دے رہے ہیں، جو ان کے دلوں میں محبت رسول کو پروان چڑھا رہے ہیں، جو ان کے بچوں کو اپنے نبی کا خادم بنا رہے ہیں، جو صحابہ و اہل بیت کا نوکر بنا رہے ہیں، ان کے کردار کو مجروح کر دو، انہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرو کہ یہ جو تمہیں محبت رسول کے افسانے سنا رہے ہیں یہ سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اس ملت کے علماء کے ساتھ اس امت کو رشتہ توڑنے پر اپنا زور بیان صرف کیا۔ مختلف چیزیں انہوں نے بنائی، مختلف کتابیں لکھی، مختلف تفاسیریں لکھی، بہت کچھ انہوں نے کیا، جس حد تک وہ جا سکتے تھے وہ گئے اور کیا بھی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ امت نے کیا کیا، وہ اپنے ان علماء کے خلاف ہو گئے جنہوں نے سوکھی روٹیاں کھا کر، چند سوکھے ٹکڑے کھا کر اور زمانے کی تلخیاں برداشت کر کے اپنے نبی کی محبت کا درس اس امت کو دیا۔ اس امت نے یہ نعرہ لگا دیا کہ جس دن یہ بخشے جائیں گے اس دن ہم بخشے جائیں گے۔ اور میں صرف اسی موضوع پہ آج بات کروں گا۔ یہ میرا ایک درد دل ہے، یہ میری تقریر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر جمعہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ تک پہنچائی جائے۔ آپ ٹائم نکال کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، محبت دیتے ہیں، تو پھر قصے کہانیاں سنا کر آپ گھر چلے جائیں تو یہ بھی میں اپنی ممبر کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اس ممبر کا حق یہ نہیں کہ قصے کہانیاں سنا کے اور جمعہ پر آ کے گھر چلے جائیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میں خود کی اصلاح کروں، اور جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اب یہ چیز میرے اندر ٹھیک ہے، پھر آپ جنہوں نے کل قیامت کو یہ اللہ کی بارگاہ میں کہنا ہے کہ یا اللہ یہ ہمارا رہنما تھا، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے، اس کے پیچھے ہم جمعہ پڑھتے تھے، ہم تو اسے بڑا لامہ فہمہ سمجھتے تھے، پتہ نہیں کیا گیا، لیکن اب یہ نکلا ہے، اس کو پوچھ کس نے سچی بات کیوں نہیں کی۔ یہ چند دن کی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا یہاں پہ۔
آپ نے بھی قبر میں چلے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، منو مٹی کے نیچے دفن ہو جانا ہے۔ خدا کی قسم، جس وقت کوئی انسان مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، دوست احباب، محبت کرنے والے، چہرہ دیکھنے والے، باتیں سننے والے، گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنے والے، ہاتھ چومنے والے، پاؤں چومنے والے، محبتیں دینے والے، علامہ، فہامہ، قاری، محدث، مفکر، چودھری، چیمہ، چٹھا، یہ سب کچھ یہ کہنے والے، صرف دفنانے کی دیر ہوتی ہے، پھر کوئی نہیں آتا۔ آج دنیا کی رنگینی میں ہم کھو گئے ہیں، ہمیں یہ فکر نہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت کا ایمان موجود ہے، جو ہمارے دل میں ایمان اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ کس قدر قیمتی ہے۔ یاد رکھو، جب تمہارے دوست احباب سارے تمہیں مٹی میں سپرد خاک کر دیں گے، مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے، پھر تنے تنہا وہاں پہ تمہارا مددگار سوائے تمہارے اس ایمان کے اور اللہ اور رسول کے کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی دنیا کی چیز نہیں آئے گی، نہ کو پیر آئے گا، نہ کو مفتی آئے گا، نہ کو چودھری آئے گا، نہ کو وڈیرا آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اگر تمہارے کام آئے گا تو یہ تمہارا سچا ایمان کام آئے گا۔ اپنے اس ایمان کی فکر کرو، خدا کی قسم ہے، قدم قدم پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمہارا ایمان تباہ کرنے کے لیے، تمہیں اللہ رسول کے دین سے بیزار کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھڑانے کے لیے۔ کبھی وہ کیا کرتے ہیں، کبھی وہ کیا کرتے ہیں، کبھی دین پہ کوئی بات، لیکن یاد رکھو، جن کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ ہم دین پر تبرہ علائی کر کے، ہم دین پر نقطہ چینیاں کر کے، ہم فلاں چیزیں بنا کے یہ ایمان کو کمزور کر لیں گے یا اسلام کو دبا لیں گے، وہ یاد رکھو، جس وقت اکیلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے اور ایک ماننے والا تھا صرف سیدنا صدیق اکبر، اور پورا عالم کفر اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ، یہ سارے کافر مل کر اپنی پوری توانائی لگا رہے تھے کہ ان دونوں کو ہم ختم کر دیں۔ اللہ نے اپنے دین کا جھنڈا تب بھی بلند رکھا، آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، تم اس کو کمزور نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ چند سو ہو گئے ہیں، اب یہ چند سو ہیں پوری دنیا میں یا نہیں، ابھی چند سو ہیں۔ انہوں نے کہا ساز و سامان اکٹھا کرو، دنیا اکٹھی کرو، طاقت لگاؤ، ان کا صفحستی سے نام مٹا دو۔ پھر آگئے وہ بدر کے میدان میں، پھر انہوں نے کہا کہ یہ چند سو ہیں، 313 ہیں، ہم تم ان کو مٹا دیں گے، ہم 1000 ہیں، تلواریں ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا کہ اگرچہ تلواریں تمہارے پاس ہیں، اگرچہ زریں تمہارے پاس ہیں، اگرچہ فوجیں تمہارے پاس ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے پاس اللہ رسول کی محبت موجود ہے۔ پھر انہوں نے پورا زور لگایا، لیکن 313 دبنے والے نہیں تھے۔ وہ کیسے دبتے؟ وہ تو اللہ رسول کے بندے تھے اور اللہ کی فوج تھی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ کہتا تم میرے گروہ کو کبھی بھی، میرے گروہ کو کبھی بھی تم شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ کا غالب گروہ رہتا ہے، کیونکہ ان کی پشت پہ کوئی دنیا دار نہیں، ان کی پشت پہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انہوں نے بڑے چال چلے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ طائف میں پتھر مارے، مکہ سے نکال دیا، 3 سال حضور شبی ابی طالب میں پتے کھا کے گزارے کرتے رہے، بیٹیوں کو شہید کیا، جو مانگتا اس کو لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا، کبھی سولیوں پہ لٹکایا، کبھی کچھ کیا۔ لیکن سچائی کے ساتھ بتاؤ، جب چند سو تھے، کیا اس وقت وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو کر کیا ان کو ختم کر سکے؟ وہ نہیں ختم کر سکے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا دین زمانے میں دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دباؤ گے۔ اور جس نے ہمارا رشتہ ہمارے نبی کے ساتھ تھوڑا سا بھی کمزور کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے اپنی جانیں دے کر بتایا کہ ہم اپنے نبی سے ایسے بھی محبت کرتے ہیں، ہم میدانوں میں بھی کرتے ہیں، ہم مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے رشتہ کسی صورت نہیں توڑ سکتے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے محبوب یہ جتنی مرضی زور لگا لیں، یہ جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں،
इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ए महबूब तुम्हारा जो दुश्मन है वही नस्तो नबूद होके रहेगा। ना अबू जाल रहा, ना उतबा रहा, ना उमैया बिन खल्फ रहा, कोई भी नहीं रहा। अगर आज भी तराना गूंज रहा है तो अबू बकर सिद्दीक का गूंज रहा है। आज भी नाम गूंज रहा है तो वो कोड़े खाने वाले बिलाल का गूंज रहा है। आज भी नाम गूंज रहा है तो वो रूम से चलने वाले सुहेब का नाम गूंज रहा है। अगर आज भी लोग नारे लगा रहे हैं तो बिलाल हबशी के लगा रहे हैं, अबू जाल का कोई नारा नहीं लगाता। क्यों? कि जिन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने आका से वफा की, अल्लाह ने उस वफा के सदके उनका नाम क़यामत तक बुलंद फरमा दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया है, ये दीन कितना बुलंद है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जो दीन तुम्हें दे के जा रहा हूँ ये दिन की तरह रोशन है। और हुज़ूर ने फरमाया कि याद रखो, अब दिन के बाद रात आती है और रात में अंधेरा होता है। मेरे आका ने फरमाया कि जो दीन मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ ये दिन की तरह रोशन है। और ये ना समझ लेना इसकी रातें काली हैं। फरमाया नहीं, जैसे इसका दिन रोशन है इसके इसी तरह इसकी रातें भी रोशन है। इसकी रातें भी रोशन है। ज़मान भाई दी इको चल रही, बिल्कुल इको बंद करो। इसका दिन भी रोशन है और इसकी रातें भी रोशन है। तो यार जिसका दिन भी रोशन हो और जिसकी रातें भी रोशन हो, फिर वो इस दीन को छोड़कर किसी और बंदे के पास जाके मोहब्बत तलाश करता फिरे तो फिर हम उसकी अकल पर मातम ही कर सकते हैं। क्यों? कि इस दीन की खातर जो आज हम समझ रहे हैं कि सिर्फ मस्जिद में अजान होती है तो हम समझते इस्लाम आज़ाद है। इकबाल कहते हैं कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, तो नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। इस्लाम ऐसे आज़ाद नहीं होता कि तुमने सजदा कर लिया तो तुमने समझा कि शायद इस्लाम आज़ाद है। इकबाल कहते हैं नहीं, जब तुम्हारा दिल इस्लाम के ताबे होकर, जब तुम्हारी ज़ुबान इस्लाम के ताबे होकर फिर तुम खुद फैसला करना भी चाहो तो इस्लाम तुम्हें कहे नहीं ऐसा फैसला नहीं करना, तो तुम अपना सर झुका कर कहो कि नहीं मैं फैसला खुद का नहीं करूँगा, मैं वो फैसला करूँगा जो मेरे अल्लाह ने किया है, जो मेरे आका ने किया है। और हम समझते हैं कि ये दीन हमें शायद प्लेट में रख के मिल गया है। प्लेट में रख के नहीं मिला भाई, इसकी खातिर मेरे आका ने ताइफ के पत्थर खाए हैं। इसकी खातिर मेरे आका की नमाज की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ओजरियाँ रखी जाती थी। क्या तुमने नहीं देखा कि रातों को उठ उठ कर लोग हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाते थे कि ये दीन का पैगाम छोड़ दें? और ये सारे मुशरिकीन मक्का जनाब अबू तालिब के पास आ गए, हुजूर के चाचा जान के पास, कहने लगे कि आप सरदार हैं तो आपका जो भतीजा है वो हमारे खुदाओं के बारे में बड़ा मुतशद्दद है, बड़ी बातें करता है। हम आपके पास एक फ़ैसला लेके आए हैं, आप बड़े हैं, आप हमारे यहाँ इज़्ज़तदार आदमी हैं, इसलिए आप हमारा एक फ़ैसला करें। अपने भतीजे से पूछें, अगर उसको पैसे चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, अगर वो सोना चाहता है तो हम देने को तैयार हैं, अगर वो कोई सी अरब की हसीना से शादी चाहता है हम सब कुछ करने को तैयार हैं, अगर वो सरदारी चाहता तो हम सब सरदार मिलकर उसे अपना सरदार बना लेते हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं। आज एक एक वीज़े पे अपने नबी का दामन छोड़ने वालों, आज एक चावलों की प्लेट पे गुस्ताखाने सहाबा व अहले बैत के साथ यारियां डालने वालों, अब सुनो मेरे आका का फरमान। जब हुजूर को बुलाया जनाब अबू तालिब ने और कुरैश का ये फ़ैसला सामने रखा कि सारे सरदार तेरे ख़िलाफ़ हो गए, मेरे बेटे अब कोई तेरा हमदर्द नहीं रहा, अब कोई नहीं, तेरे सर पे तेरा बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है और तेरा कोई साथ देने को तैयार भी नहीं, सारा मक्का तेरे ख़िलाफ़ है, सरदार सारे तेरे ख़िलाफ़ हैं, सब लोग तेरे ख़िलाफ़ है, तुझे कोई मानने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि पैसे चाहिए, सोना चाहिए, जवाहरात चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम देने को तैयार हैं। इसे कहे कोई बात करे और हमारे जो दीन के ख़िलाफ़ ये बातें करता छोड़ दे। अब सुनो मेरे आका का फरमान। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा जान उन्होंने जो बात की थी वो कर ली, अब मैं अपनी बात करता हूँ।
یہ سونا چاندی جواہرات کی بات کرتے ہیں، یہ سرداریوں کی بات کرتے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے ساری کائنات کی سرداریاں تو میرے آقا کو عطا کی ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سونا چاندی تو ان کے قدموں میں ہے، ساری کائنات کی چیزیں تو ان کے قدموں میں ہیں۔ وہ عقل کے اندھے تھے۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی تھی، وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب حضور نے فرمایا کہ یہ سونے چاندی کی بات کرتے ہیں، اے چاچا جان، یہ ایک ہاتھ میرے ہاتھ پہ یہ آسمان کا سورج رکھ دے لا کر، اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، یہ کام کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا ایک ہاتھ پہ یہ آسمان کا سورج رکھیں اور دوسرے پہ چاند رکھ دیں، یہ کر کوئی نہیں سکتا۔ اگر یہ بھی کر لیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ، تو میں پھر بھی اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا کے رہوں گا، میں بتاتا رہوں گا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد کا پیغام دیتا رہوں گا، کیونکہ سونے چاندی کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے اپنے رب کے دین کی ضرورت ہے۔ یہ محبت رسول ہے بھائی صاحب۔ اور اپنے نبی کے ساتھ جو بندے آج تھوڑے سے تعلق کے بارے میں غور کرتے ہیں، جی وہ بھی ایسے ہے، وہ بھی ایسے ہے، وہ بھی ایسے ہے، ہم کہتے ہیں سارے جیسے بھی ہیں چھوڑو، تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل محبت رسول میں دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا۔ تم محبت رسول میں، وہ جیسے سردار احمد سردار نے کہا کہ جا آنکھو اس عربی ڈھول تائیں، جا آنکھو اس عربی ڈھول تائیں، سونیا حالو اسی بے حال ہو گئے، پہلے غیر سانو تانے مار دے سن، ہن اپنے بھی غیرہ نال ہو گئے، تے کدو دید دا خیر تسی پاو گے، مینو روندیاں نو کئی سال ہو گئے، ہن کرم سردار تے چاہیدا ہے میرے کالیاں تو چٹے وال ہو گئے۔ حضور اب تو میری زندگی گزر گئی ہے، آپ کی راہیں دیکھتے ہوئے، آپ کو یاد کرتے ہوئے، حضور اب میرے کالے بال بھی رخصت ہو گئے ہیں۔ میاں صاحب کہتے تھے کہ او دے حسن بازار سو یوسف، تم ایک یوسف کی بات کرتے ہو، وہ اعلیٰ ہیں، وہ تو نبی ہیں، ان کی کیا بات ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ او دے حسن بازار سو یوسف، بنیا ہٹیوں وک دے، اتھے کوئی سودا نہیں کردا، وہ کہنا مینوں فری خرید لو لیکن یار دے قدماں چ رکھ لو، اون جی ماں جانا او دے حسن بازار سو یوسف، بنا ہٹیوں وک دے، سکندر تے ذوالقرنین جیسے پانی اودا پڑ دے۔ یہ تم کس بادشاہ کی بات کرتے ہو کہ وہ فلاں بادشاہ، وہ فلاں بادشاہ؟ کہنے لگے نہیں، بادشاہ وہ ہے جو میرے آقا کے در کا غلام بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اور یہی ایک بات سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ سید امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے وہ تو وہ تھے نا جنہوں نے حضور کو دیکھا تو ایمان لے آئے۔ کہنے لگے جب ہم جیسے نکمے حضور کے روزے پہ جاتے ہیں نا، تو جب کوئی ہمارا سینہ کھول کے بھی ہمارے دل کو نکالنا چاہے تو ہمارا دل نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پہ جا کے ہم نے اپنا دل اپنے محبوب کو دے دیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو دل دے دیا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک شعر ان کی محبت میں، ان کی ترجمانی میں پھر ہم اگر پڑھنا چاہیں تو کیا آپ اپنی زبانوں کے ساتھ حضور کا وظیفہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ سید امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بول کے فرماندے ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ سرکار آلہ نا مدینہ شریف گئے تو حضور دے روزے دے سامنے کھلو گئے، تو بھائی دل تے انسان دے وچ ہوندا ہے نا۔ آلہ حضرت فرماندے نے کہ یار میں آیا مدینے، جڑے ہو کے آئے ہو او تے لطف لین گے، تے ساڈے وغیرہ مینوں یقین ہے تہاڈے نالوں بہتا ہی تڑپن گے، کیونکہ اسی اجے گئے جو نہیں۔
ਤੇ ਜਿਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਰੇਲੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਰੇ ਓ ਖੁਦਾ کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا وہ میرے، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ میرے دل چ تو کوئی نہیں آیا سرکار، میں تہاڈے تو علاوہ وسایا بھی کسی نوں نہیں، یہ پھر دل کون لے گیا میرا؟ تے اعلیٰ حضرت پھر خود ہی جواب دیندے نے، کہندے نے پھر مینوں کسی نے میرے کان چ کیا اوے احمد رضا کی لبنا ایتھوں؟ سرکار دے روزے چ احمد رضا فرمایا دل لبڑیا۔ انہوں نے کہا تینوں نہیں لبدا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا آ میں تینوں دساں تیرا دل کتھے؟ بول دو نا ذرا سبحان اللہ، ایک باری ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ اے احمد رضا میں تینوں دساں تیرا دل کتھے؟ تو سرکار خود جواب دے کے فرمانا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا دمشق۔ احمد رضا دل لب گیا پر لبا بڑا اوکھا ہے، وہ کتھوں لبا جے؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا دمشق، اور سارے ذرا بول رہا جے ہمیں روزہ کے مقابلے ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ ہائے ہائے احمد رضا سانو لب تے گیا ہے لیکن پوچھنا کہ کیویں دا لبا ہے؟ تو پھر سرکار فرمانے نے تیرے آگے کیا ہے سب، تیرے آگے کیا بلائیں، انہیں معاف کر خدایا، انہیں معاف کر خدایا، میں انہیں شفیع بلایا، ہمیں اے رضا بتایا، اور تیری حمد ہے خدایا۔ اللہ نے میری آواز اسی بالکل بند کر دی تھی۔ اے رضا ساڈا دل نہ لب، جے دل لبنا ہی تے پھر حضور دے قدماں چو لب جا کے۔ خواجہ حضرت قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لاکھوں ایمان والوں مسلمانوں کا مرکز عقیدت ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضور احمد رضا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو حقیقت میں شیخ الاسلام ہے؟ قمر الدین سیالوی کے چلتے پھرتے بندے کا نام نہیں بلکہ شیخ الاسلام کا نام ہے، جو خود علم کا ایک بڑا مرکز ہے۔ تو کہنے لگے احمد رضا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ فقیر تو احمد رضا کے پاؤں کی خاک ہے۔ کہنے لگے حضور آپ خود اتنے بڑے شیخ الاسلام ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تم نے کس لیے پوچھا تھا؟ اس نے کہا حضور اس لیے کہ آپ احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ احمد رضا ایک عشق مصطفیٰ کا نام ہے، وہ محبت رسول کا نام ہے، اور احمد رضا کے قدموں کی میں خاک نہیں، کیونکہ احمد رضا کا جو مسلک ہے اس کی بنیاد محبت رسول پہ رکھی ہوئی ہے، اور محبت رسول ساری کی ساری ادب پہ ہے، اور جہاں پہ ادب نہ ہو وہاں پہ کون سا دین تلاش کرتے ہو؟ احمد رضا تو ادب کا نام ہے۔ تو بھائی احمد رضا نے کو خود کی تحقیق سامنے نہیں رکھی، بلکہ اس نے وہ 1400 سالہ دین ہمارے سامنے لا کے رکھا کہ یاد رکھو دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر گزارا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہو سکتا۔
اور اپنی آنکھیں. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ دل ان کو کیسے نظر آیا؟ تو ہم کہتے ہیں جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں اور نور کی آنکھیں عطا کی ہیں انہیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے. تیری دید دے قابل نہیں آقا، ایک کوجیاں میریاں اکھیاں نہیں، پر اینا کوجیاں نے اے سونیاں بڑی چڑ دیاں ڈیکاں رکھیاں نہیں. تو ویرے میرے نہیں آندا، مینوں تانے مار دی سخیاں نہیں، پر تیرے دید دی خاطر میرے آقا میں سانب سانب کے رکھیاں نہیں. محبوب علیہ السلام کے دین کے لیے اور محبت رسول آج ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہو. سنو حضور علیہ السلام کی محبت کتنی بڑی چیز ہے. کوئی مفتی یا پیر ہے، کوئی جیسا بھی ہے، کوئی گناہگار ہے، خطا کار ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن وہ گستاخ رسول نہ ہو، اس کے دل میں محبت رسول موجزن ہو. یہ ہمارے نا پچھلے زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے، شرابی آدمی ہے، اور اس کی جو شعر و شاعری ہے وہ بھی فاسقانہ ہی ہے. اتنی کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ عاشقانہ شاعری بیان کرتے تھے. ہر وقت شراب پینے والا بندہ اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور تھوڑا سا مشہور ہو گیا. اور آپ کو پتہ نا جو تھوڑا سا مشہور ہو جائے وہ پھر بندوں کو بندہ نہیں سمجھتا، پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ تھوڑا سا مشہور ہو گیا، بات بڑی سننے والی ہے وہ شاعر، شراب پیتا ہے، کوئی نماز روزہ حج کچھ نہیں، شرابی آدمی. اب اس کی ایک عادت تھی کہ جو بندہ اس کے پاس آ کے بیٹھتا وہ جتنے مرضی بڑے بندے کی بات کرتا نا تو اس کی عادت تھی، غرور تھا. وہ کہتا چھوڑو یار وہ تو بڑا بے وقوف ہے، کس کی بات کرتے ہو، وہ تو بڑا جاہل ہے، کس کی بات کرتے ہو. لوگ کہتے یار اتنے بڑے لوگوں کی ہم تیرے آگے بات کرتے تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. تکبر کا نشہ ہے، غرور ہے. ایک بدبخت وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ شاعر بیٹھ کے شراب پی رہا تھا، پیالہ پکڑا ہوا ہاتھ میں اور شراب پی رہا. جب شراب پیتے ہوئے نا اس نے دیکھا نا کہ اب یہ پورے نشے میں ہے، وہ بیٹھ گیا اس کے پاس. اس کی نیت یہ تھی کہ یہ نشے میں اس کے منہ سے کوئی حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی نزیبہ بات نکلواؤں گا. اس نے کہا کہ اچھا وہ فلانے شاعر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اب ایک ایک لفظ میرا آپ نے سمجھنا ہے، اگر آپ کے اوپر سے گزر جائے تو مجھے افسوس نہیں، اگر دل میں آ جائے تو پھر بولنا آپ پر فرض ہو جاتا، حق ہے آپ کا. تو وہ اس نے کہا چھوڑ کس جاہل کی بات کرتا ہے. پھر اس نے ایک بندے کا نام لیا، وہ بھی بڑا آدمی تھا. اس نے کہا وہ جاہل ہے، کس کی بات کرتے ہو. پھر اس نے تیسرے بندے کا نام لیا. اس نے کہا چھوڑو وہ بھی جاہل ہے، کس کی بات کرتے ہو. اس نے کافی لوگوں کے نام لیے. وہ ہر کسی کی توہین، ہر کسی پہ جملہ کس رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اب یہ پوری لہر میں ہے، اب یہ کسی کے بارے میں بھی بات کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں مانتا. اس نے کہا کہ اچھا ایک بات بتا، محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اس کی نیت یہ تھی کہ اب یہ ان کے بارے میں بھی کوئی بری بات کرے گا، شرابی ہے، کچھ بھی ہے. اس نے وہی پیالہ اٹھایا، اس کے منہ پہ مارا. اس نے کہا میں شرابی ضرور ہوں لیکن حضور کا بے ادب نہیں ہوں، میں شرابی ہوں لیکن یاد رکھ تو یہ نیت لے کے آیا ہے کہ میرے منہ سے کوئی بات نکلوائے گا تو، اور میں نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اپنے نبی کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں سن سکتا کسی سے. تو کون سی بات کرتا ہے، کہاں کی بات کرتا ہے، وہ شرابی کبابی. لیکن اسی ایک جملے کی وجہ سے اس پہ اللہ نے ایسا کرم کیا، اس نے سارا کچھ چھوڑ کر اپنے آقا کی عزتیں بیان کرنا شروع کر. جب عزتیں بیان کی پھر اللہ نے ان کو بلند کر دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سنو ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے. ہم اپنے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم اپنے آقا کی تعریف بیان کرتے رہیں گے. ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے. سارے ذرا بول کے کہیں نبی کی مدح و، اور رگوں میں جب تک لہو رواں ہیں نبی نبی ہم صدا کریں گے. رگوں میں جب تک یہ لہو رواں ہیں نبی نبی ہم صدا کریں گے.
اور سن لو جہان بھر کی ہر ایک نعمت خدا نے ان کے طفیل دی ہے. اگر ان کی عزت پہ حرف آیا تو ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ جو دین و دنیا کی شہنشاہی تم جو اپنے خدا سے چاہو تو صدقے دل سے یہ عہد کر لو کہ نبی سے ہم وفا کریں گے. اور خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت. یہ جان ملی ہے انہی کے صدقے، انہی کی خاطر فدا کریں گے. ہماری یہ جان اپنے نبی کی وجہ سے ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو یہ میری بات سمجھ نہیں آئی جو میں نے کی ہے، تو پھر آپ کا جو ذوق ہے وہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو وہ چلو اب آپ کے ذوق کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں وہ کسی فقیر کا جملہ جس نے کہا تھا ساری کائنات چھوڑ دینا لیکن اپنے آقا کو نہ چھوڑنا، پوری دنیا چھوڑ دینا. محمد تو دنیا نو چھڑیاں تے ہوندا ہی گزارا، آقا نو چھڑیاں گزارا نہیں ہوندا. تو سارا کچھ چھڑ دیں لیکن اپنے نبی دا دامن نہ چھڑی، اور اینی وفا اپنے آقا نہ ضرور کر کے جائیں کہ تو قبر چ جائیں تو حضور فرما دیں چھڑ دیو اے اپنا ہی ہے، اے اپنا ہے. جان دیو انہیں بڑیاں گلاں سنیاں نے، بڑے ستم برداشت کیتے نے. چلو یا رسول اللہ یہ گناہگار ہے، وہ یار گناہگار ہے تو پھر کیا، میرا تو وفادار ہے نا. باتیں وفا سے بنتی ہیں، گناہ تو وہ مالک کی ذات کا کہ کیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اس کی رحمت کا ایک قطرہ ہی برسنا ہے تو پوری امت بخش دے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں محبت رسول ہونے چاہیے. او فقیر گلی گلی اعلان کردا رہا ساری کائنات نو یہی طرف جاندا رہا، ساری کائنات والو سارا کچھ چھڑ لینا لیکن اپنے آقا دا دامن نہ چھڑنا، بلکہ یہی نعرے مار جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اس کام للہ ہم دنیا سے مسلمان گیا. ذرا ہوں ہتھاں نو اٹھا کے سارے محبت نہ دے کے کرو انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گے رس کام للہ ہم دنیا سے مسلمان گیا تو ساڈا کدار آج لے کی پناہ آج مدد گن سے پھر نہیں مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا. آج ان سے محبت کرو، آج ان سے وفا کرو تو خدا کی قسم ہے تمہاری روح بعد میں نکلے گی، مدینے والے تم پہ پہلے کرم فرما دیں گے. تو آج اس دین کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے نا وہ بھی بڑا ناقابل برداشت ہے، اس کی بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اب میں نے پہلے مصطفیٰ کریم کی محبت اس لیے بیان کی کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کتنی ضروری چیز ہے. روٹی اتنی ضروری نہیں ہے، سانسیں اتنی ضروری نہیں ہیں، اچھے کپڑے پہن لینا اتنے ضروری نہیں ہے، اچھی گاڑی رکھ لینا اتنی ضروری نہیں ہے، جتنی ضروری محبت رسول ہے. اور کائنات کی کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں جتنی قیمتی میرے آقا کی محبت ہے. اور ایمان کی جو چنگاری ہے نا اپنے دل میں اس کی حفاظت کرو، اور خدا کے لیے ذرا اپنے کردار کو بھی آگے رکھیں. میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھیں. وہ ذرا سوچیں کہ جس دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی گئیں، آج ہمارا اس دین کے ساتھ کیا وتیرہ ہے، ہمارا ان دین کے مبلغین کے ساتھ رویہ کیسا ہے. جو ہمیں آقا رسول کی باتیں سنا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کتنا کی محبت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کی صحت و عافیت کا کتنی توجہ دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ مثال میری نہیں ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مثال دی ہے انیس الجلیس میں. کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں نا ایک بڑھیا تھی، ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، اور رات
وہ تہجد کے لیے بیدار ہوتی تھی. ایک رات وہ نماز تہجد کے لیے اٹھی، اندھیرا اتنا تھا اس کا چراغ نہیں جل سکا، تو اس کے دروازے کے باہر سے ایک امیر گزر رہا تھا اور اس کا نوکر اس کے ساتھ تھا، اور اس کے نوکر نے ہاتھ میں مشعل پکڑی ہوئی تھی، مشعل جو پرانے زمانے میں لوگ بادشاہوں کے آگے آگے لے کے چلتے تھے روشنی کے لیے. جب اس بڑھیا نے دیکھا یہ کوئی بندہ مشعل لے کے جا رہا ہے، اس نے کہا کہ او خدا کے بندو ٹھہر جاؤ، میرا دیا بجھ گیا ہے، ذرا روشنی میرے قریب کرنا، میں اپنے دیے کو جلا لوں. تو وہ امیر زیادہ رک گیا، اور وہ جو نوکر تھا وہ مشعل لے کے آگے آیا. مائی صاحبہ نے وضو کیا اور اپنے دیے کو روشن کیا اور نماز پڑھی، اور اس دیے کی روشنی میں صبح تک اپنے کپڑے سیتی رہی. امام جلال الدین سیوطی اب نقطہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے کہ مثال میں نے تمہیں بیان کر دی ہے، اور مثال سے میری مراد یہ نہیں کہ کسے کہانیاں سن لو. کہنے لگے نہیں، میں تمہیں مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. کہنے لگے وہ جو مشعل اٹھائے بندہ چل رہا تھا نا، اس کی مثال ایسے ہے کہ نبی کے آگے اس امت کے علماء شریعت کی مشعل لے کے گزر رہے ہیں، اور تمہاری مثال اس بوڑھی مائی کی طرح ہے جو رات کے اندھیرے میں بھٹک رہی ہے، اسے راستہ نہیں مل رہا، اور تمہاری زندگی کے محلے سے، تمہاری زندگی کے دروازے سے علماء شریعت کی مشعل لے کر، روشنی لے کر گزر رہے ہیں. تم بھی مائی کی طرح ان کو آواز دو اور ان کو کہو کہ خدا کے بندو ذرا ٹھہر جاؤ، میرے دل کا دیا بجھ گیا ہے، اب میرے اوپر قبلہ مشتبہ ہو گیا ہے، اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا کہ کعبہ کس طرف ہے، خدا کے لیے ذرا مشعل لے کے آگے آنا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرا دیا کہاں پہ پڑا ہوا ہے. کہنے لگے خدا کی قسم، جیسے وہ مائی ان کی مشعل میں صبح تک اپنا کام کرتی رہی. کہنے لگے اپنے علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، جب ان کی مشعل تمہارے بجھے ہوئے چراغ کو جلائے گی تو خدا کی قسم ہے پھر تمہاری آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلیں گے. جب تمہیں آنسو نکل گئے تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر برس گئی. لیکن آج ہم تو کہتے ہیں کہ جب یہ بخشے جائیں گے تو ہم پہلے ان سے جنت میں جائیں گے. ہمارا حال تو یہ ہے. اقبال کہتے تھے کہ وہ ایک سجدہ جس سے زمین لرز جاتی تھی، اسی سجدے کو ترستے ہیں مسجد و محراب. نمازیں سب پڑھتے ہیں، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری، کہنے کو تو نمازی کہنے کو میں نمازی. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، صدقہ خیرات سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم پھر بھی برائی سے باز نہیں آتے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں سال کے بعد جو ایک نعت خوان آئے، ہم اس کی 50,000 60,000 جتنے وہ مانگتا ہے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں. تو یار آپ نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ یار جو نعت تم پڑھ رہے ہو اس کو بیچ رہے ہو کیا، اس کا مول لگا رہے ہو، اس کی قیمت لگا رہے ہو؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. بلکہ ہوتا کیا ہے، سال کے بعد جو نعت خوان آتا ہے اس کی ہماری قوم تاج پوشیاں بھی کرتی ہیں، ان کو تاج بھی پہناتے ہیں، ان کو نذرانے بھی دیتے ہیں. سال کے بعد جو پیر کسی مرید کے گھر چکر لگاتا ہے تو جناب اس کو کیا کچھ نہیں پیش کیا جاتا. لیکن صدق کے دل سے میں سچی بات ہے آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ سال کے بعد جس نے آ کے 10 منٹ نعت پڑھی اس کی تو یار تاج پوشی ہو گئی، اور جس نے سال کے بعد آ کے تمہیں اللہ رسول کی بات بھی نہ سنائی اور تم سے نذرانہ لے کر چلا گیا، اس کی تو تاج پوشی ہو گئی. لیکن کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے غور و فکر کیا کہ سردی کی سخت راتیں ہوتی ہیں، لوگ ایئر کنڈیشن ماحول میں سو رہے ہوتے ہیں، منہ اندھیرے، صبح صبح چرند پرند بھی بیدار نہیں ہوتے. کون سی چیز ہے جو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو سخت راتوں میں اٹھ کر بھی تمہیں اللہ کا دین سکھا رہے ہیں؟ بچپن سے لے کر مرنے تک، قبر میں جانے تک، تمہارے چلیس میں چالیے تک تمہاری بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی تاج پوشی کب ہونی ہے؟ اور جنہوں نے جھلسی ہوئی اس گرمی میں بھی، اور جو گرمی انسان کا کلیجہ جلا کے رکھ دے، اس گرمی میں بھی گرم پانی کے ساتھ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تمہارے لیے رحمت کی دعا کرنے والے، تمہارے لیے بخشش کی دعا کرنے والے، تمہارے لیے اللہ سے رحم طلب کرنے والے،
ان کی تاج پوشی تم نے کب کرنی ہے؟ ان کو تم نے کب کہنا ہے کہ امام صاحب ہم آپ پہ راضی ہیں؟ آپ نے 20 سال 40 سال 50 سال پوری زندگی ہمیں اللہ کا دین سکھایا، ہمارے بچوں کو سچا نمازی بنایا، ہمارے بچوں کو اللہ کا دین سکھایا، ہمارے بچوں کو قرآن سکھایا، ہمارے بچوں کو آپ نے مرتد نہیں ہونے دیا، اپنے نبی کے ساتھ جوڑے رکھا۔ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ہم آپ کی تاج پوشی کریں گے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جس قوم کا یہ حال ہو کہ نعت خوانوں کو نوازنا ان کو عزت لگتا ہے اور 2 نمبر پیروں کو نوازنا ان کے لیے عزت کی بات ہے، لیکن اپنے مسلک کی علماء کو ذلیل کرنا اور ان کے طرح طرح کی تبرہ ریزی کرنا، مجھے بتاؤ اس قوم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی کہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آئے گا؟ یہ فیصلہ مجھے نہ دیں، رات کو بیٹھ کر سونے لگیں تو اس فقیر کی اس بات کو اپنے سامنے قائم کر کے ایک سوال قائم کرنا کہ اس بات کا جواب ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہمارے پاس اس کا جواب؟ ہم اپنے علماء کو محراب اور مسجد میں ہم نے بند کر دیا ہوا ہے، وہ سچی بات کریں تو لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حق کو بھی اتنا کس نے کیا؟ یہ سب سے پہلا قصور ہماری عوام کا ہے، جنہوں نے ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جو ان کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، ایک دین کا مسئلہ نہیں بتاتے، یہ لوگ ان کو نوازتے ہیں، لیکن جو بیچارے اللہ کا دین کی سچی تبلیغ کرتے ہیں ان کو فسادی کہہ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ قرآن تو کہتا ہے کل یا ایھا الکافرون، اے کافروں میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، سرعام کا اللہ نے کہ کافروں ہم تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے مجھے بتاؤ آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا، میں نے تو بڑی دیر سے یہ اندازہ کیا، بڑی جگہ پہ آزمایا ہے، صبح صبح آپ نماز فجر ادا کریں اور تھوڑا سا اپنے ذرا علاقے سے باہر نکل کے جائیں، دیکھیں کہ منہ اندھیرے صبح صبح نماز فجر کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے، یہ اعلان بڑا تلخ ہے، موت ہے وہ اعلان، موت اس علاقے کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے، یہ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے، یہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے، سب سن رہے ہیں، آج کے نہیں 10 سال سے نہیں ہمیشہ سے سن رہے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں، تو امام صاحب جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، ان کو کیا آتا ہے، یہ تو پاگل ہیں، یہ ملا ملوانے ہیں، لوگ تو چاند پہ چلے گئے، یہ ابھی تک مسجد کی صفیں درست کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بخشے جائیں گے تو ہم پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ بیچارہ مسجد کا سپیکر آن کر کے اعلان کرتا ہے کہ حضرات یہ ایک اعلان سنیں، جن کے بچے مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں ہم ان کے والدین سے گزارش کرتے ہیں خدا کے لیے یہ میرا اعلان ہر بندہ جہاں تک پہنچا سکتا ہے پہنچائے، اور ضرور پہنچائے، یہ درد دل ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ حضرات جن کے بچے مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے والدین سے گزارش کرتے ہیں، حکم نہیں دیتے، گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ قوم مر جائے اس وقت جس وقت اللہ کے قرآن کو اتنا تم نے محتاج کر دیا ہے، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ تمہاری محبت ہے، پھر تم بھاگتے ہو پیروں کے پاس، ہمارا کاروبار کی بندش ہو گئی ہے، ہمیں تویز ڈال دی ہے کسی نے۔ اوے تویز نہیں کوئی بھی ڈالتا، یہ اللہ کی لعنت ہے جو سلوک ہم اللہ کے دین کے ساتھ کر رہے ہیں، جو سلوک ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے اسلامیہ کالج میں، یہ جو سکول کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری بات کو نوٹ کریں، یہ میرے نوجوان بھائی، اسلامیہ کالج اس کے اندر تقریر کی، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کیا تھا، لیکن مقصد کی بات کر رہا ہوں، بات اچھی لگی تو میں نے کوٹ کر دی۔ اس نے اسلامیہ کالج میں تقریر کی، اس نے کہا کہ داڑھی رکھو یار یہ نبی کی سنت ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ شاہ صاحب اسلامیہ کالج میں داڑھی نہیں رکھنے دیتے، پابندی ہے، تو ہم کیا کریں بتائیں کیسے رکھیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں اسلامیہ کالج میں داڑھی رکھنا مشکل کام ہے، لیکن خالصہ کالج میں داڑھی رکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تم سکھوں کے کالج میں چلے جاؤ، پہلی شرط رکھیں گے اپنے سر پہ پگڑی باندھو، یہ ہمارے گرو کی سنت ہے، داڑھی رکھو یہ ہمارے مذہب کا پیشوا ہے۔ فرانس کی حکومت نے 2004 میں یہ ان سکھوں کو کہا تھا کہ یا اپنی پگڑی اور داڑھی اتار دو، یہ ہماری ثقافت نہیں، یا ہمارا ملک چھوڑ دو۔ اور بھارت سے یہ سکھوں کا وفد گیا، انہوں نے جا کے کہا کہ سنو ہم ملک چھوڑ دیں گے لیکن ہم اپنے گرو کی سنت نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی پگڑی نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟
کہ یہ ہمارا رسم ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ ان کا گرو جو بھی تھا وہ تھا، ہمیں اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بتاؤ تمہارا نبی تو سچا نبی ہے نا، تمہارا دین تو سچا دین ہے نا، تمہارا قرآن تو سچا قرآن ہے، تمہارا خدا تو سچا خدا ہے. اس کے دین کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ جس وقت یہ داڑھی منڈا کے گندی نالی میں پھینکتے ہو اس وقت تم گستاخ رسول نہیں بنتے. کوئی عیسائی گستاخی کرے تو ہم لعن طعن کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. لیکن جس وقت یہ اعلان ہوتا ہے ہماری مسجد کے محراب و منبر سے یہ آواز بلند ہوتی بچوں کو قرآن پہ پڑھانے کے لیے بھیج دو، کیا اس قوم کو مرنا نہیں چاہیے کہ ہم نے یہ اللہ کے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کہ اب ہم جب صبح آپ دیکھیں نا سڑکوں پہ ہم سفر کرتے ہیں، سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ماں باپ اٹھ جاتے ہیں، یقین جانے آدھی شرٹ پہنی ہوئی ہے، منہ بھی نہیں دھویا، گاڑی ڈرائیونگ کر کے بچے بٹھائے ہیں اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں. ماں اٹھ جاتی ہے روٹی پکانے کے لیے، صرف 2-4 منٹ کی بات ہے، پریشان نہیں ہونا، ہفتے کے بعد آپ آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں، اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ بات کڑوی ہے لیکن حق ہے. یہ دوائی اگر کامیاب ہو گئی نا تو سارے مرض دور کر دے گی، یہ بڑی کامیاب دوائی ہے. تو آپ دیکھیں نا کبھی ان لوگوں کو صبح آپ سب نے مشاہدہ کیا ہے، تو وہ منہ بھی نہیں دھوتے بیچارے، تو موٹر سائیکل پہ بٹھایا، گاڑیوں پہ بٹھایا، لے کے جا رہے ہیں. کیا ہے جی؟ ہمارا بچہ پڑھے گا، لکھے گا، کمانے کے لائق ہو جائے گا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، زمانے کی ضرورت ہے، پڑھاؤ، منع نہیں کرتے. لیکن خدا کے بندے ذرا مجھے یہ بتا، یہ انگلش پڑھ کے کل قیامت کو تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے بڑھ جائے گا؟ یہ ریاضی بخشش کا ذریعہ ہے؟ یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ بیالوجی یہ تیری بخشش کا ذریعہ ہے؟ کہتا نہیں، بخشش کا ذریعہ نہیں ہے. صرف کیا ہے جی؟ بچے اچھی روٹی کما لیں گے. میں کہتا ہوں تیرا بچہ بھی میٹرک بھی پاس نہ کیا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فوت ہو جائے تو پھر تیری تعلیم کدھر جائے گی؟ وہ کہتا جی یہ تو اللہ کی کرنی ہے. میں نے کہا یہ تو مانتا ہے نا کہ دنیا کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا پھر بتا کل قیامت کو فیصلہ قرآن کے اوپر ہونا ہے کہ تیری ریاضی پر ہونا ہے؟ کہنے لگا ہونا تو قرآن پہ ہے. میں نے کہا بس فیصلہ کر کہ اپنے بچے کو سکول پڑھانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اس کی اچھی نوکری کے لیے صبح سکول چھوڑ آتے ہو، لیکن مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. تمہارے امام صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجو، نہ تم فیس دیتے ہو، نہ تم پیسے دیتے ہو، نہ تم سود دیتے ہو. تمہارا بچہ قرآن بھی پڑھ جائے تو تم انہیں کچھ نہیں دیتے. وہ تمہیں دین کی تبلیغ کرتے مر جائیں تم ایسے بھول جاتے ہو جیسے وہ تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں تھا. لیکن خدا کے بندو ذرا تھوڑی سی توجہ کرو. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہم جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی جبریل آتے ہیں، میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. جناب جبریل حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ حکم فرمایا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھانے کا اجر کیا ہے. تو جناب جبریل نے کہا میں بھی اس وقت تک نہیں بتا سکتا جب تک میں اللہ سے نہ پوچھا ہوں. تو جناب جبریل گئے اللہ کی بارگاہ میں، پوچھ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سلام علیکہ، اللہ کا آپ پہ سلام ہو. اللہ کے نبی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے میں اس کو جنت میں ایک سونے کا شہر عطا کروں گا، اور اس شہر میں 1000 گھر ہوگا، اور ہر گھر کا ایک ایک دروازہ 1000 سال کے فاصلے پر ہوگا. میں اسے عطا کروں گا جو اپنے بچوں کو میرا قرآن کی تعلیم دلاتا رہا ہے. اتنا بڑا اجر ہے. تو امام شاطبی نے نا یہ حدیث نقل کر کے کہنے لگے جو بندے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ بے خوف ہو کے مر جائیں. کیوں؟ کہ اللہ نے اب تمہیں وہ مہلت دینے ہی دینے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کسی نے نہیں کی، یہ بات میرے آقا نے کی ہے، اور میرے آقا نے اپنی بات نہیں کی، میرے آقا نے بات اللہ کی ہے. اور یاد رکھو دنیا میں سب سے سچی بات میرے رب العالمین کی بات ہے. خدا کے بندو تھوڑا سا عکس ذرا اپنے آگے رکھیں اور اس بات پر توجہ دیں کہ ہم دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دین کے محافظوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اپنے کردار کو اور ان کی عزت کو ذرا ملحوظ خاطر رکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.